الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں انسانوں کو عمل کرنے کے لیے، عموماً ان میں مردوں کو مخاطب بنایا گیا ہے. لفظ وہ استعمال کیے گئے ہیں جو مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. اور شاید ساری دنیا کے ہر قانونی مجموعے میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان کا جو قانون ہے، جو دستور ہے، اس میں بھی الفاظ وہ استعمال کیے گئے ہیں جو مرد کے لیے ہوتے ہیں. مثلا کوئی چوری کرے گا تو یہ سزا ملے گی. اب کوئی عورت کہے یہ تو مرد کے لیے ہے، میرے لیے تو ہے نہیں یہ قانون، حالانکہ اس میں دونوں شامل ہیں. ٹریفک کے اصول ہیں، ریڈ لائٹ سے کوئی گاڑی نکالے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی. اب کوئی عورت کہے میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں، میرے لیے کہاں لکھا ہے دیکھو. تو یہ فضول سا سوال ہے نا، ساری دنیا جانتی ہے کہ کہا جا رہا ہے مردوں سے، لیکن مخاطب دونوں ہیں، مرد کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں. لیکن یہ ایسا موقع ہے قرآن کا، سورہ احزاب کی یہ ایسی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا ایک ایک صفت کو بیان کرنے میں الگ الگ تذکرہ کیا. اس کی اہمیت کو سمجھیں. ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے. ہم دنیا میں گھر بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں کاروبار کرنے نہیں آئے، ہم دنیا میں کھانے پینے نہیں آئے. جتنے کام ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ سب ہماری ضرورت ہیں، وہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد نہیں ہے. جیسے آپ اپنے آفس جاتے ہیں، آپ نے کاروبار کے لیے ایک آفس بنایا، وہاں آپ چائے بھی پیتے ہیں، تو کیا چائے پینے کے لیے آفس جاتے ہیں؟ چائے تو گھر میں بھی پی سکتے تھے. بھئی آفس جاتے ہیں آفس کا کام دیکھنے کے لیے، چائے کی ضرورت پڑتی ہے تو چائے بھی پی لیتے ہیں. آفس میں آپ نے باتھ روم بھی بنایا ہوا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو وہاں استنجا کرنے جاتے ہیں. تو کوئی کہے یہ استنجا کرنے آفس جاتے ہیں، تو کوئی آفس استنجا کرنے جاتا ہے؟ استنجا تو آدمی گھر میں بھی کر سکتا ہے نا. آفس
دوسرے کام کے لیے جاتے، تو وہاں چائے پینا، وہاں استنجا کرنا، وہاں کبھی ضرورت پڑ جائے تو تھوڑی دیر آرام کرنا، یہ سب آفس کی ضرورتیں ہیں. یہ آفس جانے کا مقصد نہیں ہے، مقصد بزنس کرنا ہے. اب اگر بزنس نہ ہو، وہاں صرف چائے پیا کریں اور صرف باتھ روم جایا کریں اور صرف آرام کیا کریں، تو کوئی بھی کہے گا بھائی بند کر دو ایسا آفس. ایک آدمی دکان کرتا ہے، مال لاتا ہے، رکھتا ہے، کاہے کے لیے؟ بیچنے کے لیے. اگر مال نہ بکے، بزنس نہ ہو، تو صرف مال لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جب وہاں بیٹھتا ہے تو اس کی وہاں بھی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ان ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، لیکن ان ضرورتوں کے لیے دکان نہیں جاتا، وہ بزنس کرنے کے لیے دکان جاتا ہے. اسی طرح ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، مرد بھی سمجھیں، عورتیں بھی سمجھیں. ہم اس دنیا میں گھر بنانے نہیں آئے، گھر بنانا ہماری ایک ضرورت ہے. ہم دنیا میں کھانا کھانے نہیں آئے، کھانا کھانا ہماری ایک ضرورت ہے. ہم دنیا میں کپڑے پہننے بھی نہیں آئے، اچھے اچھے سوٹ بنانے اور کپڑے پہننے. سوٹ بنانا، کپڑے پہننا، یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے. ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے ہیں. جیسے کوئی آفس جاتا ہے بزنس کرنے کے لیے، ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت بنانے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی بندگی کرنے سے ہی تو آخرت بنتی ہے نا. جو اللہ کی بندگی نہیں کرے گا، شیطان کی بندگی کرے گا، اس کی آخرت بگڑے گی. اسی لیے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. آدم کے بچوں، تم بھول گئے؟ میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا نا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرو گے. تم کس دھوکے میں پڑ گئے، شیطان کی بندگی کرنے لگے. اس لیے کہ شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. جو شیطان کے پیچھے چلے گا، جو شیطان کی بندگی کرے گا، وہ وہیں پہنچے گا جہاں شیطان جائے گا. اللہ اس ٹھکانے سے، اس انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ نے ہم کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اس کی یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ بس بیٹھ کر کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، گھر نہ بناؤ، کاروبار نہ کرو. نہیں، سب کچھ کرو، لیکن اس کو مقصد مت سمجھو، اس کو ضرورت سمجھ کر کرو. دیکھیں، ایک آدمی ٹرین میں سفر کرتا ہے تو اپنا کھانا بھی ساتھ لے کے جاتا ہے نا، لیکن کتنے دن کا کھانا لے جاتا ہے؟ 24 گھنٹے کا سفر ہے تو گھر میں جتنا اناج رکھا ہے سب ساتھ نہیں لے جاتا، اور اپنے گھر میں مہینوں کا اسٹاک کرتا ہے، اس لیے کہ گھر میں رہنا ہے. ٹرین میں رہنا نہیں ہے. ایک وقت کھانے کی ضرورت ہے تو ایک وقت کا کھانا لے جاتا ہے، 2 وقت کھانے کی ضرورت ہے تو 2 وقت کا کھانا لے جاتا ہے. کچھ تھوڑا سا نمکین میٹھا کچھ رکھ لیتا ہے، لیکن تھوڑا سا رکھتا ہے. تو ہمیشہ انسان کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنا ہی انتظام کرتا ہے جتنی ضرورت ہے. دنیا میں مکان بنانا، دنیا میں کپڑے بنانا، دنیا میں کھانا پینا، دنیا میں کمانا، یہاں کی ضرورتوں کا انتظام کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے. تو اتنا ہونا چاہیے جتنے دن ہمیں یہاں رہنا ہے. اور آخرت بنانا ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے. وہاں کی جنت کے مکانات، محلات ہمارے اپنے ہاتھ سے نہیں بنیں گے. نہ ہمیں اس کی ڈیزائن کرنا ہے، نہ ہمیں اس کی دیواریں اٹھانی ہیں. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ بنا بنایا دیں گے، اور اللہ جیسا بنا کر دیں گے دنیا میں کوئی انسان بنا بھی نہیں سکتا. تو دنیا میں ہر انسان آیا ہے آخرت بنانے کے لیے. جس بیچارے نے دنیا کو مقصود سمجھ لیا اور دنیا ہی میں لگ گیا، وہ بھولا ہوا ہے، نادان ہے.
وہ حقیقت کو نہیں جانتا. ہم تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، دینی ماحول عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہے، ہمارے گھروں میں آخرت کے تذکرے ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہم کیوں آئے ہیں. جان بوجھ کر کے بھی اگر غلطی کریں تو آپ ریلوے اسٹیشن پر جائیں اور جانا ہے آپ کو پٹنہ، اور بیٹھ جائیں کسی دوسرے رخ پر جانے والی گاڑی پر. مجھے اندازہ نہیں ہے دوسرا رخ کون سا ہوگا، کسی بھی دوسرے رخ والی، اور جان بوجھ کے بیٹھیں. پتہ ہے پلیٹ لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے یہ گاڑی فلاں جگہ جا رہی ہے پٹنہ، اور آپ جان بوجھ کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد روئیں میں تو اپنی منزل سے دور ہو گیا. تو آپ کو رونا چاہیے یا سب کو آپ پر رونا چاہیے؟ اگر میں یہ غلطی کروں تو مجھے رونے کا حق نہیں، سب کو میرے اوپر رونا چاہیے کہ ہم تو اس کو سمجھدار سمجھتے تھے، اتنا نہ سمجھ نکلا. خوب یاد رکھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ نے ہمیں کلمے کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے ہم کو دین عطا فرمایا، اللہ نے ہم کو دنیا کی بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں. رہنے کے لیے اچھے گھر دیے، اچھی سواریاں دیں، اچھا کاروبار دیا، محتاجگی سے اللہ نے بچایا، ہماری ساری ضرورتیں پوری کی اور ہمیں دینی ماحول عطا فرمایا. اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور شیطان کا کہنا مان رہے ہیں تو گویا ہم جان بوجھ کر جہنم میں جانے والی گاڑی پر سوار ہو رہے ہیں. تو پھر وہاں جا کر ہمیں رونا نہیں چاہیے، سب کو ہم پر رونا چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے آج کی مجلس میں انشاءاللہ سب کو اپنا اپنا جائزہ لے کر اٹھنا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کہ ہم کس گاڑی پر سوار ہیں. ابھی موقع ہے، ابھی گاڑی چھوٹی نہیں ہے، ابھی چینج کر سکتے ہیں. جب موت آ جائے گی تو گاڑی چھوٹ جائے گی، پھر تبدیل نہیں کر سکتے. میں آپ کو اپنا ایک قصہ سناتا ہوں، ہنسی آئے گی آپ کو. ایک مرتبہ گرمی کا زمانہ تھا اور مجھے کانپور سے اعظم گڑھ جانا تھا کیفیات ایکسپریس میں. اور اس زمانے میں کیفیات، دونوں طرف کی کیفیات کانپور میں آگے جمع ہوتی تھی، یہ مجھے معلوم نہیں تھا. صبح صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد فوراً میں گھر سے آیا اسٹیشن اور دوڑتا ہوا پلیٹ فارم کی طرف چلا. تو ایک کلی سے میں نے پوچھا کہ کیفیات کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا وہ سامنے. میں جا کے بیٹھ گیا. 2 ٹائر میں میری برتھ ریزرو تھی اور اتفاق کی بات یہ کہ اس برتھ میں کوئی تھا بھی نہیں، کوئی ہوتا تو ٹوکتا. میں آرام سے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے میں نے اہلیہ کو فون کیا کہ الحمدللہ ٹرین مل گئی ہے، میں بہت آرام سے بیٹھ گیا ہوں، اپنے برتھ سے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میری نظر پڑی تو سامنے سے کیفیات جا رہی ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا بھائی وہ کیفیات ہے تو یہ کون سی گاڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی کیفیات ہے. میں نے کہا پھر وہ نہیں وہ اپنے روٹ کی نہیں ہے، وہ اعظم گڑھ جا رہی ہے. وہ اپنے روٹ کی نہیں ہے، وہ اعظم گڑھ جا رہی ہے. میں نے کہا پھر یہ کہاں جا رہی ہے؟ کہ نہیں یہ تو دلی جا رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے اس کے بعد کیا ہوا ہوگا. میں جلدی سے اترا لیکن گاڑی چھوٹ چکی تھی. میں باہر نکلا کہ جلدی بس اسٹینڈ جاؤں، بس پکڑوں، شاید لکھنؤ میں مل جائے. میں بس اسٹینڈ گیا، میں نے بس پکڑا. شہر آنے سے پہلے میں بس سے اتر گیا، آٹو رکشہ لیا کہ بس تو بہت دھیرے دھیرے جائے گی. سیدھے اسٹیشن گیا، جو پہنچا معلوم 15 منٹ پہلے نکل گئی. اب کیا کرتا، وہاں دوستوں کو اطلاع کیا کہ بھائی گاڑی چھوٹ گئی، تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے چونکہ ان کا پروگرام تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ کی غلطی سے نہیں چھوٹی، میری غلطی سے چھوٹی، آپ پریشان نہ ہو، میں آؤں گا. اور اس زمانے میں اس روٹ پر کوئی ایسی بس بھی نہیں تھی. پورے دن مجھ کو سادی بس میں اس سخت گرمی میں سفر کرنا پڑا. کہاں سے ہوئی غلطی؟
تحقیق نہیں کی کہ ہم جس گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں وہ ہماری منزل کی طرف جاتی ہے یا منزل سے دور ہوتی ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم شیطان کا کہنا مان رہے ہیں تو ہم جس گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ جنت میں نہیں لے جاتی، جہنم میں لے جاتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس گاڑی سے نہ اترے تو میرے دوستو ایمانداری سے بتلاؤ اسے اپنے گھر میں رہنا چاہیے یا مینٹل ہاسپٹل میں رہنا چاہیے؟ اسے جلدی سے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اپنے دماغ کا چیک اپ کرانا چاہیے. سبحان اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا یقین ہے، آخرت کا یقین ہے، پتہ ہے جنت الگ ہے، جہنم الگ ہے، جنت میں جانے والے اعمال الگ ہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال الگ ہیں. اور اس کے بعد صرف اس لیے کہ اللہ نے 4 پیسے دے دیے ہیں اور اللہ نے اچھا سا گھر دے دیا ہے اور اچھی سی سواری دے دی ہے، اس لیے ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے؟ ارے ہمیں تو اور زیادہ اللہ کا کہنا ماننا چاہیے. اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہم کو تو اور زیادہ مر مٹنا چاہیے اللہ پر، ہمیں تو اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں تو اور زیادہ اللہ کا کہنا ماننا چاہیے. ہماری عبادتیں دوسروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، ہماری آخرت کی تیاری دوسروں سے بہتر ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ اب ہو جائے، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ کرے کہ وہ ختم ہو جائیں اور ہم آج طے کر لیں ہمیں کس گاڑی پہ بیٹھنا ہے، کس گاڑی کو چھوڑنا ہے. جہنم کی گاڑی کو چھوڑنا ہے، اگر اس میں بیٹھ گئے ہیں تو اس سے اترنا ہے، اور جنت کی گاڑی میں بیٹھنا ہے اور اگر پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی سیٹ چھوڑنا نہیں ہے، اس سے انشاءاللہ اترنا نہیں ہے. جنت ملنے کا دار و مدار مغفرت پر ہے نا. مغفرت کے معنی ہے کہ ہماری اللہ کے سامنے جب پیشی ہو تو اللہ ہمیں پاس کر دے. دیکھیں، ایک تاجر، ایک کاروباری اپنے پورے سال کا حساب تیار کر کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں پیش کرتا ہے نا، آڈٹ بھی کرایا ہوا ہے، ساری تیاری کی، لیکن اس وقت تک اسے اطمینان نہیں ہوتا جب تک وہاں سے پاس نہ ہو جائے. نہیں ٹھیک ہے، آپ کا یہ حساب سے قبول ہو گیا. لیکن یہاں ڈر لگا رہتا ہے اس کے بعد بھی کبھی بھی دوبارہ فائل کھولی جا سکتی ہے، 10 سال تک فائل محفوظ رکھو، رکھنا پڑتا ہے نا. اللہ کے ایسا نہیں ہوگا. اگر ایک بار اللہ نے کہہ دیا جاؤ تم پاس ہو گئے، بس اب وہ فائل دوبارہ کبھی نہیں کھلے گی. اللہ ارحم الراحمین ہے. لیکن ایک بار اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ جاؤ تم پاس ہو گئے، یہ ہنسی کھیل نہیں ہے، آسان نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی گناہ کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو تمام معصوموں کے سردار ہیں. لیکن آخرت کا مسئلہ اتنا مشکل ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ جب کبھی اس کا خیال آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. آپ ڈرتے تھے اور اللہ سے رو رو کر مانگتے تھے. ایک مرتبہ آپ رو کر اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب لیجئے گا. یعنی اگر میرا آپ حساب لیں تو آسان حساب لیجئے گا، جبکہ معلوم ہے انبیاء کرام کا حساب نہیں ہوگا. لیکن آپ کو ہمیشہ اس کا خیال رہتا تھا بھئی یہ تو اللہ نے فیصلہ کیا نا کہ میرا حساب نہیں ہوگا. لیکن اللہ پابند تو نہیں ہے میرے، اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ اگر آپ لینے کا فیصلہ کر لیں تو آسان حساب لیجئے گا. تو ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی یہ دعا سن لی. فرمایا حضور آپ فرما رہے ہیں میرا آسان حساب لیجئے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے آسان حساب کیسے ہوگا؟ آسان حساب اس طرح ہوگا کہ بس اللہ کے سامنے بندے یا بندی کو پیش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ایک نظر اس کے نام اعمال پر ڈالیں، ایک نظر اس پر ڈالیں اور فرمائیں جاؤ ٹھیک ہے. یہ گویا حساب ہی نہیں ہے، بس یوں ہی پاس کر دیا. فرمایا یہ آسان حساب ہوگا.
وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس سے اللہ نے سوال کر لیا وہ تو جواب دے ہی نہیں سکتا، اس کی تو بربادی یقینی ہے۔ اچھا سوچیں، مغرب کی نماز تو الحمدللہ سب نے پڑھی ہے نا، 3 رکعت نماز پڑھی، 3 رکعت نماز میں ہم لوگوں نے 6 سجدے کیے، ان 6 سجدوں میں سے ایک سجدے کا بھی ہم اللہ کے پاس حساب دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ یوں کہیں جیسا سجدہ ہونا چاہیے تھا ان 6 میں سے کوئی ایک ایسا ہو تو مجھے بتا دو، جتنا خشوع ہونا چاہیے تھا، جتنا میرا دھیان ہونا چاہیے تھا، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے وقت میری عظمت کا اور میری بڑائی کا جیسا استحضار ہونا چاہیے تھا، تمہارے ان 6 سجدوں میں سے کسی ایک میں بھی ہو تو مجھے بتلا دو، تو ہم حساب دے سکتے ہیں؟ میرے دوستوں، میری بہنوں، ہم اللہ کے پاس اپنی نیکیوں کا حساب نہیں دے سکتے، گناہوں کا کیا حساب دیں گے؟ ہم اپنی نمازوں کا حساب نہیں دے سکتے، ہم کاروبار کا کیا حساب دیں گے؟ بس جو اللہ سے ڈرتا ہے اس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ ساری زندگی ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس سے سوال کر لیا گیا وہ تو پھنس گیا، وہ تو تباہ ہو گیا۔ بس اللہ مہربانی فرما دیں، ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری کمزوریوں پر اللہ کو رحم آ جائے، اور اللہ یہ دیکھے بھئی میرا بندہ میری بندی ساری زندگی مجھ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، جان بوجھ کر کوئی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور اگر شیطان نے کبھی کرا دیا کوئی گناہ تو فوراً توبہ کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا حال ہو جائے کہ ہم جان بوجھ کر کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور اگر شیطان ہم سے کوئی گناہ کرا دے تو ہم فوراً توبہ کریں۔ تو چلو اب اس بندے کا اس بندی کا کیا حساب لینا، چلو معاف کر دیتے، یہ ہے آسان حساب۔ اللہ اللہ، جو اس حساب میں پاس ہو گیا اور اللہ نے کہہ دیا لے جاؤ اس کو جنت میں پہنچا دو، اس کی ہو گئی مغفرت، یہ ہے مغفرت۔ تو ہمارا سب سے اہم مسئلہ مغفرت ہے، ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ مغفرت ہے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے، اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے عام طریقے کے برخلاف، اب دیکھیں پورے قرآن پاک میں جہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن یہ لفظ کیا چاہیے، تھوڑی دیر متوجہ رہیں ادھر، اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لفظ وہ ہے جو صرف مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، سب کو معلوم ہے اس میں مرد عورتیں دونوں شامل ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لفظ وہ ہے جو صرف مردوں کے لیے بولا جاتا ہے لیکن سب کو معلوم ہے دونوں شامل ہیں۔ حج کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاع وہ لفظ ہے جو صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو پہنچ سکتا ہے اس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، لیکن فرض دونوں پر ہے۔ اگر صاحب استطاعت مرد ہے تو اس پر بھی حج فرض ہے، اگر صاحب استطاعت عورت ہے، عورت کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے کسی محرم کو ساتھ لے کر جا سکتی ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ساتھ میں کسی محرم کو بھی لے کر جائے، اور کوئی محرم جا بھی نہیں رہا، ایک شکل یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ وہ خود جا سکے، لیکن اس کے والد جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں وہ، اور ساتھ میں وہ بھی چلی جاتی ہے، اس کے شوہر خود جا رہے ہیں اور ساتھ میں خود چلی جاتی ہے، اس کا بیٹا خود جا رہا ہے اور ساتھ میں چلی جاتی ہے، تو جا کر کے حج کر لے گی۔ لیکن اگر کوئی جا نہیں رہا اور اسے لے کر جانا ہے کسی محرم کو، محرم کے بغیر تو جا نہیں سکتی، تو پھر اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ خود بھی جا سکے اور اپنے محرم کو بھی لے جا سکے، تو اس پر بھی حج فرض ہے۔ لیکن الفاظ وہ ہیں جو صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن مغفرت کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے، اللہ کرے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ایمان والی خواتین تھیں ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی
کہ اللہ ہم بھی تو آپ کی بندیاں ہیں، ہم بھی تو آپ کی عبادت کرتی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو احکام دیتے ہیں اس میں مذکر کے صیغے استعمال فرماتے ہیں اور ہم بھی شامل ہوتے ہیں، اللہ ایک مرتبہ ہمارا بھی تذکرہ ہو جائے کہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس ایک مرتبہ تذکرہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے جس مضمون کا انتخاب فرمایا اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ مغفرت کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا دیکھو مغفرت ایسا معاملہ ہے جس میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور خوب یاد رکھو کچھ صفات ذکر کی جا رہی ہیں جو مغفرت کی شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں تمہاری زندگی میں پائی جائیں گی تو مغفرت کی امید رکھنا، اور اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو مغفرت کی امید مت رکھنا، اور مغفرت نہ ہونے کے معنی جہنم میں جانا ہے۔ جیسے آپ سفر کر رہے ہیں ملک سے باہر کا، اور اطلاع ملی آپ کا کوئی جاننے والا جا رہا ہے، اس نے کلکتہ ایئرپورٹ سے آپ کو فون کیا، اللہ کا فضل ہے سارا کام ہو گیا، امیگریشن والوں نے مسترد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا۔ کیا مطلب ہے امیگریشن والوں کے ریجیکٹ کر دینے کا؟ اب آپ سفر نہیں کر سکتے، اب خیریت سے اپنے گھر چلے جائیے، اگر ضد کریں گے تو گھر کے بجائے جیل پہنچیں گے۔ تو مغفرت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کے امیگریشن میں ریجیکٹ ہو گئے، اللہ نہ کرے کہ آپ ہو، اللہ کرے نہ میں ریجیکٹ ہوں نہ آپ ریجیکٹ ہوں، لیکن مغفرت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ریجیکٹ کر دیا گیا، نہیں تم جنت میں جانے کے قابل نہیں ہو، اور ٹھکانے صرف دو ہیں، یا تو جنت یا جہنم، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے اسے جہنم میں ہی جانا ہے۔ تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے، کسی بہن کے ذہن میں یہ نہ آ جائے، کسی بیٹی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے اصل ذمہ داری تو مردوں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مردوں سے کہا ہے ٹھیک ہے ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم کر لیں گے، نہیں، دونوں کی پوری ذمہ داری ہے، دونوں کا مسئلہ ہے مغفرت، اور اللہ نے دونوں کے لیے الگ الگ شرطیں بیان فرمائی ہیں، جب تک یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ مغفرت ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم دل میں اللہ سے دعا بھی کر لیں، اللہ ہمیں مغفرت کے قابل بنا دیجیے، آپ ہی مہربانی کر کے مغفرت کے قابل بنا دیجیے۔ مغفرت کا اہل تو کوئی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم اہل ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہماری مغفرت ہو، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے جو شرطیں بیان فرمائی ہیں آج سے ہم طے کر لیں انشاءاللہ ان شرطوں میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کریں گے، اور پھر اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ جو کمی رہ جائے آپ اسے معاف کر دیجیے گا، کریں گے نا انشاءاللہ سب لوگ؟ ہاں پہلے ارادہ کر لیں پھر آگے اب شرطیں شروع ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلم مرد اور مسلم عورتیں، میں نے ابھی جان بوجھ کے ترجمہ نہیں کیا اس لیے کہ اس کا یہ ترجمہ کرنا مسلمان مرد مسلمان عورتیں یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، ایک آدمی نے آ کر کے آپ سے کسی چیز کا سودا کیا، پیسے ادا کر دیے، سامان آپ کے ہاتھ میں، اب یہ آپ کا ہے کہ اس کا ہے؟ جب اس نے آپ کو پیسے دے دیے تو اب یہ سامان آپ کا ہے یا اس خریدار کا ہے؟ خریدار کا ہے نا۔ ہاں آپ میں جو اسپورٹر ہیں فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس مال ہے، ریڈی ہو گیا ہے اور پیمنٹ ایڈوانس آ گیا، آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا پیمنٹ، اب آپ کو یہ مال بھیجنا ہے نا، یہ آپ کا ہے کہ اس کا ہے؟ اس کا ہے نا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فوراً بھیجیں، اور اگر آپ نے نہیں بھیجا آگے کے سارے آرڈر کینسل ہوں گے اور آپ انشاءاللہ آرام کرنے کے لیے سرکاری مہمان خانے میں جائیں گے۔ سرکاری مہمان خانے کا نام معلوم ہے؟ اسی کو جیل خانہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیا جرم کیا؟ آپ کہے بھائی میں نے بنایا، میں نے فلاں جگہ سے چمڑا خریدا، میں نے فلاں جگہ کام کرایا، میں نے جاب ورک کرایا، میں نے سب کچھ۔ ہاں بھائی تم نے سب کچھ کیا کرایا، لیکن تم اس کے پیسے لے چکے ہو، اس لیے اب یہ تمہارا نہیں ہے، تمہیں اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے نا، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، مرد بھی جانتے ہیں عورتیں بھی جانتی ہیں۔ ہم بھی اللہ سے ایک سودا کر چکے ہیں،
فری میں جنت تھوڑی ملے گی. ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کیا ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم نے اللہ سے سودا کر لیا. اور یوں نہ سمجھیے گا جس نے کلمہ پڑھا اس نے سودا کیا, جس نے نہیں پڑھا وہی اچھا ہے کہ اس نے کوئی سودا نہیں کیا. ہر شخص دنیا میں سودا کر کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ تو پہلے پڑھایا تھا نا, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آدم کی ساری اولادوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے جب مان لیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں تو سودا کر لیا سب نے. دنیا میں آنے کے بعد جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا تو اس کو ریکنفرم کرتا ہے, باقی وہ سودا کر کے آیا ہے, اللہ کے ساتھ معاہدہ کر کے آیا ہے. اسی لیے تو قیامت کے دن کافروں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا تم نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا, معاہدہ کیا اور اس کے خلاف کیا اس لیے جہنم میں جاؤ. تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا کہ اللہ ہمارا سب کچھ آپ کا ہے, اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہماری جنت تمہاری ہے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ جنت تو ہمیں چاہیے اور اپنا سب کچھ اللہ کو دینے کو تیار نہیں. تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ تو جس طرح دنیا میں جو کوئی اگر یہ ظلم کرے, یہ جرم کرے, تو وہ دنیا کے سرکاری مہمان خانے میں بھیجا جاتا ہے. اگر اللہ کے ساتھ کوئی یہ غلطی کرے گا تو پھر اللہ کا جو قید خانہ ہے وہاں بھیجا جائے گا, وہ جہنم ہے. تو یہ انصاف کی بات ہے, یہ ایمانداری کی بات ہے. جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا تو ہمیں اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرنا ہے. اسلام نام ہے حوالے کرنے کا. اسلام کے معنی ہے حوالے کرنا, سپرد کرنا, دے دینا. تو اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات, وہ مرد جو اپنے کو پورا پورا اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, اور وہ عورتیں جو اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیتی. اب اللہ کے حوالے کیسے کریں گے؟ اللہ تو دکھائی نہیں دیتے, اللہ سے تو بات چیت نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تم اپنے آپ کو میرے نبی کے حوالے کر دو, جیسے نبی کہیں ویسی زندگی گزارو, بس تم نے اپنے کو میرے حوالے کر دیا. ورنہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں نا. یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہم تو اللہ کی بندگی کے لیے آئے, تو یہ نبی کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ لیکن اس سوال کا یہی جواب ہے کہ اللہ نے کہا میرے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے پیغمبر کے حوالے کر دو. اب ہمارے سامنے نبی بھی موجود نہیں ہے, تو ہم اپنے کو نبی کے حوالے کس طرح کریں؟ اور اگر اپنی مرضی سے نبی کے حوالے کریں گے, صاحب ہم حدیثیں پڑھیں گے حضور کی اور اس کے بعد خود ہی مطلب نکالیں گے, تو انشاءاللہ نفس کا اتباع ہوگا. اپنے کو اپنے نفس کے حوالے کریں گے, جو پسند آئے گا وہ کریں گے, جو نہیں پسند آئے گا وہ نہیں کریں گے. اس لیے کوئی زندہ شخصیت ہونی چاہیے, بندہ اپنے کو اس کے حوالے کرے تاکہ وہ اللہ کے حوالے ہو, اللہ کے نبی کے حوالے ہو. یہ مشائخ اسی لیے ہیں, ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے, ان سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے بظاہر انسان اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتا ہے, حقیقت میں وہ ان کے حوالے نہیں کرتا, وہ ان کی نگرانی میں اپنے کو نبی کے حوالے کرتا ہے, اور نبی کی نگرانی میں اپنے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. یہ معنی ہے الاسلام کے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کو کسی کے حوالے کریں. یہ پہلی شرط ہے. ان المسلمین والمسلمات, وہ مرد جنہوں نے اپنے کو سپرد کر دیا, جنہوں نے اپنے کو حوالے کر دیا, اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے کو حوالے کر دیا کہ نہیں ہم آزاد نہیں ہیں, ہم اپنی مرضی کے پابند نہیں ہیں, ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے, ہمارے لیے فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کریں گے, اور اللہ کے رسول کا کیا فیصلہ ہے ہمارے بڑے ہم کو بتلائیں گے, جو بڑے بتلائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے, اس کے مطابق زندگی گزاریں گے, اس لیے کہ ہم اپنے کو حوالے کر چکے ہیں. یہ کام کر لیا, اللہ نے کہا مغفرت کی ایک شرط پوری ہو گئی. آگے چلو, ایسا نہ ہو کہ صرف ظاہر میں تم نے اپنے کو حوالے کیا ہوا ہے اور تمہارے دل کا حال اچھا نہیں ہے. والمؤمنین والمؤمنات, ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو,
ظاہر میں حوالے بھی کیا ہوا ہے اور دل کا یقین بھی درست ہے. دل میں اس کا یقین ہے. ہم نے اپنے کو اللہ کے حوالے اس لیے کیا ہے کہ اللہ ہمارے رب ہیں. ہم نے اپنے کو رسول کے حوالے اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہے اور ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے حوالے اس لیے کیا ہے کہ وہ رسول کے نائب ہیں. اور ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. ہمیں مر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے, اٹھنا ہے اور اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے. اللہ سچے ہیں, اللہ کے نبی سچے ہیں, اللہ کی کتابیں سچی ہیں, اللہ کے سارے پیغمبر سچے ہیں اور اللہ نے جو فرشتے بنائے وہ سچ ہیں. اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حق ہیں. اللہ کی تقدیر حق ہے. چاہے اللہ میرے لیے بظاہر اچھا فیصلہ کرے یا بظاہر میرے لیے تکلیف دہ فیصلہ ہو, لیکن ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ حق ہے, جس کو ایمانیات کہتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارا دل کے اندر درست ہو, یہ یقین درست ہو. اللہ سچے ہیں اس کا یقین درست ہو, اللہ کے نبی سچے ہیں اس کا یقین درست ہو, اللہ کا دین سچا ہے اس کا یقین درست ہو, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اس کا یقین درست ہو, فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا یقین درست ہو, جنت بھی ہے اس کا بھی یقین ہو, جہنم بھی ہے اس کا بھی یقین ہو, اور میں اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکوں گا اس کا بھی یقین ہو, اور اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے اس کا بھی یقین ہو, اور مجھے شیطان سے بچنا ہے ورنہ میں ناکام ہو جاؤں گا اس کا بھی یقین ہو. آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں, یہ یقین کتنا پکا ہے. اور اس یقین کے کمزور ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام والے اعمال کرتے ہیں لیکن اپنے کو سپرد نہیں کرتے. نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ گھر میں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے کہ باقی سب لوگ بھی رکھتے ہیں, حج کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے مالدار ہیں اور اب تک حج نہیں کیا, زکوٰۃ دے رہے ہیں اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ دینا چاہیے, باقی لوگ دیتے ہیں اور ہم بھی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی شادی کر رہے ہیں تو منمانی کر رہے ہیں, کوئی اور کام کر رہے ہیں تو اس میں منمانی کر رہے ہیں. اتنا سب کرنے والا منمانی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کر رہے ہیں, اپنے کو سپرد نہیں کیا, اور سپرد نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دل کا یقین درست نہیں ہے. یقین کا کیا اثر پڑتا ہے اور یقین نہ ہونے کا کیا اثر پڑتا ہے؟ بچوں کا کھلونا ہوتا ہے پلاسٹک کا سانپ, دیکھا ہے نا, ربر کا, پلاسٹک کا. بعض ربر کے تو ایسے سانپ ہوتے ہیں کہ بالکل سانپ کی طرح وہ ہلتے بھی ہیں. گھر میں کسی کو پتہ نہ ہو کہ آپ کھلونا لے کر کے آئے, اور آپ لے کر کے آئیں اور گھر میں ہال میں یا آنگن میں صحن میں کسی جگہ اس کو ڈال دیں, اور رات میں کوئی نکلے اسے پتہ نہ ہو تو قریب جانے کی ہمت کرے گا؟ حالانکہ وہ ربر ہے, اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حقیقت میں سانپ ہے, اسے پتہ ہے سانپ کاٹتا ہے تو جان چلی جاتی ہے. حالانکہ میں آپ کو سچ بتلا دوں, دنیا میں بہت کم سانپ ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں. زیادہ تر سانپ کے کاٹنے سے جو لوگ مرتے ہیں وہ سانپ کے زہر سے نہیں مرتے, ڈر سے مرتے ہیں. جیسے اس زمانے میں جس بیماری کا خوف دلوں میں بیٹھا ہوا ہے, اس بیماری سے بہت کم لوگ مرے ہیں, بیماری کے ڈر سے زیادہ مرے ہیں. خوف بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. یقین ہے کہ یہ سانپ ہے, حالانکہ وہ سانپ نہیں ہے تو کوئی جانے کی ہمت نہیں کرے گا. اچھا, آپ دن میں سانپ لے کر آئے اور آپ نے بچوں کو دکھایا, اپنی اہلیہ کو دکھایا, گھر والوں کو, دیکھو کیسا بنایا ہے کسی کمپنی نے, بالکل لگتا ہے کہ اصلی سانپ ہے, بالکل ویسے ہی ہلتا ہے, دیکھو ویسی آنکھیں ہیں ویسی, اور سب نے ہاتھ میں لے کر کے دیکھا واقعی اصلی سانپ. اس کے بعد آپ نے اس کو الماری میں رکھ دیا. اب رات میں کوئی اٹھا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حال میں اصلی سانپ بیٹھا ہوا تھا, اور گھر والوں نے جو سمجھا, وہ جو لائے تھے نا, بچوں نے سمجھا وہ جو ابا لائے تھے دکھا رہے تھے وہی بیٹھا ہے, تو کوئی اس سے ڈرے گا؟ حالانکہ وہ اصلی سانپ ہے, لیکن کوئی ڈرے گا؟ آرام سے اس کے پاس چلے جائیں گے, اور جائیں گے تو پھر کیا ہوگا آگے معلوم ہے.
تو فرق کیوں ہو رہا ہے؟ نقلی صاحب کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی اور اصلی صاحب کے پاس آرام سے چلے جا رہے ہیں. اس کا تعلق دل کے یقین سے ہے نا. نقلی صاحب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ اصلی ہے تو کوئی جانے کی ہمت نہیں کر رہا. اصلی صاحب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ نقلی ہے تو کوئی اس سے نہیں ڈر رہا. ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب 40 دن اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے والے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے، کہتے ہیں ایک ہی بچہ ہے، ارمان نکال لینے دو. یہ ہمت کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے. یہ ہمت کیسے ہوئی کسی مرد کی، کسی عورت کی، وہ جو کہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے حوصلے نکال لینے دو اور یہاں مجھے اللہ کی نافرمانی کر لینے دو، اس لیے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے. کہ کس کام کی ایسی نمازیں اور کس کام کا ایسا حج اور کس کام کے ایسے روزے اور کس کام کے ایسے صدقات و خیرات اور کس کام کا ایسا اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا اور کس کام کا مسجد بنانا اور مدرسہ بنانا اور اس کی مدد کرنا اگر دل میں اللہ کا یقین ہی نہیں ہے تو. اسی طرح انسان بے خوف ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جیسے اصلی سانپ کے پاس چلا جائے، اس لیے کہ اس کے سانپ ہونے کا اسے یقین ہی نہیں، وہ سمجھ رہا ہے یہ پلاسٹک ہے. ہم سب اپنا جائزہ لیں. آج انشاءاللہ ہمیں پکا ارادہ کر کے اٹھنا ہے. یہ کوئی رسمی سی مجلس نہیں ہے، ہم یہاں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمیں طے کرنا ہے. مغفرت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ یہ ضرورت میری بھی پوری کرے، آپ کی بھی پوری کرے. تو مغفرت کی پہلی شرط اپنے کو 100% اللہ کے حوالے کرنا. ابھی نیت کیجئے ہم نے آج سے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا، کریں گے نہیں، کر دیا. مغفرت کی دوسری شرط دل کا یقین درست ہونا. اللہ سے مانگیں گے، یقین کو پختہ کرنے کے جتنے اسباب ہیں وہ سب اختیار کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں یقین عطا فرما دیجئے. علماء سے تعلق قائم کریں گے، ایمانیات کو اچھی طرح سمجھیں گے، کن کن چیزوں کا ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے اور پھر اس یقین کو درست کریں گے. یہ دوسری شرط ہے. والمؤمنین والمؤمنات، صحیح یقین رکھنے والے مرد اور صحیح یقین رکھنے والی عورتیں. اور جب یقین آ جاتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بہروپیے ہوتے ہیں آپ کے یہاں. دروازے پر آتے ہیں، کبھی پولیس کمشنر بن کر کے آتے ہیں، کبھی فلاں آفیسر بن کے آتے ہیں، فلاں آفیسر بن کر کے آتے ہیں. آدمی کیا کرتا ہے بہروپیوں کے ساتھ؟ ان کو 5-10 روپے دے دیتا ہے اور اس کے بعد ان کو رخصت کر دیتا ہے. اور اگر اس سے زیادہ مانگنے لگے تو آدمی ڈانٹ کے بھگا دیتا ہے، بس نا. لیکن اگر کسی بہروپیے کے بجائے واقعی کوئی پولیس کمشنر آپ کے دروازے پر آ جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کر. اس سے کہیں گے ارے سر آپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا آپ کے پاس. کمشنر تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اسٹیشن کا ذمہ دار آ جائے، کوئی چھوٹا سا آفیسر آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، کتنا آدمی ادب کرتا ہے اور احترام کرتا ہے. اگر آدمی نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور اگر واقعی اس کا یقین درست ہے تو پھر وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا؟ فرما بردار ہوگا نا، ہر موقع پر اللہ کا کہنا مانے گا نا. اچھا آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا یقین بالکل درست ہے اور میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوں اور نافرمانی بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ اس لیے آگے اللہ فرما رہے ہیں خوب یاد رکھو، اگر واقعی تم نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور تمہارے دل کا یقین بھی درست ہے تو پھر تمہاری زندگی میں فرما برداری آنی چاہیے، مردوں کی زندگی میں بھی اور عورتوں کی زندگی میں بھی. والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. یہ سب شرطیں ہیں. جو اللہ کی فرما برداری کرے گا وہ سچ بولے گا کہ جھوٹ بولے گا؟ اللہ اکبر اللہ. یو پی میں ایک بستی ہے کاندلا، اور میں تھوڑا سا اس کا اور تعارف کراؤں تو سب سمجھ جائیں گے. حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اسی بستی کے رہنے والے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بستی کے.
کاندھلا بہت مشہور، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نا، محمد زکریا کاندلوی، یہ اسی کاندھلا کی طرف نسبت ہے۔ وہاں کاندھلا میں ایک بزرگ تھے، مظفر نام تھا ان کا، مفتی مظفر کہے جاتے تھے، بڑے اللہ والے تھے، بہت مشہور تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے، قریب کی کسی بستی میں شادی وغیرہ تھی، اس میں جا رہے تھے، اور اس زمانے میں بیل گاڑیوں میں سفر ہوتا تھا۔ عام طور سے عورتوں کو بیل گاڑی میں بیٹھا دیتے تھے، سامان رکھ دیتے تھے، مرد ساتھ ساتھ چلتے تھے، 2-4-5 کلومیٹر کا سفر ہے تو مرد پیدل چل لیتے تھے۔ اس زمانے میں تو 10-10 20-20 کلومیٹر لوگ آرام سے چل لیا کرتے تھے، 2-4-5 کلومیٹر تو بچپن میں ہم لوگ چل لیا کرتے تھے۔ یہ تو اس زمانے میں حال یہ ہو گیا ہے کہ گھر سے مسجد پیدل جانا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی تو انسان بالکل کاہل ہو گیا۔ تو جا رہے تھے اس علاقے میں، اس زمانے میں ایک ڈاکوؤں کا گینگ تھا، اور ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ بہت مشہور تھا، وہ جان بھی لیتا تھا، مال بھی لوٹتا تھا، عورتوں کی عزت بھی لوٹتا تھا، بہت خطرناک تھا۔ یہ ساری حرکتیں وہ اس لیے کرتا تھا تاکہ کسی کی مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہو، اس کا رعب بیٹھا رہے، اس کا دبدبہ قائم رہے۔ یہ قافلہ جا رہا تھا، ان ڈاکوؤں نے آ کے گھیر لیا، معلوم ہوا وہی گینگ ہے۔ حضرت مفتی مظفر صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے تمہارے سردار سے بات کرنی ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ بھئی سردار تو کسی سے ملتے نہیں، کہا نہیں مجھے تمہارے سردار سے ملنا ہے۔ لیکن یہ اللہ والے تھے، اور اللہ والوں کی بات میں اثر ہوتا ہے، اللہ والوں کے دل کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ دوسرے دلوں کو مسخر کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس ڈاکو نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جا کے پوچھتے ہیں۔ وہ گیا سردار کے پاس، کہنے لگا سردار ایک کوئی بڑے میاں ہیں لیکن عجیب ہیں، میں ان کی بات کا انکار نہیں کر پایا، وہ کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ تو سردار نے کہا اچھا مجھ سے ملنا ہے، بلاؤ ان کو۔ گئے، انہوں نے جا کے کہا دیکھو تمہیں مال چاہیے نا، میں وعدہ کرتا ہوں ہمارے قافلے میں عورتوں کے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنا زیور ہے ہم لوگوں کے پاس، میں خود سب جمع کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن تم وعدہ کرو نہ کسی کی عزت کو چھیڑو گے، نہ کسی کی جان لو گے، تمہارا جو کام ہے وہ ہم کر دیں گے۔ حالانکہ ڈاکوؤں کا وہ سردار ان شرطوں کو ماننے والا نہیں تھا، وہ ڈاکو کیسا جو کسی کی مان لے، لیکن اس کے دل پر ایسا اثر ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ ایسا کیجئے، مجھے سارے زیور جمع کر کے دے دیجئے اور میں نہیں چھیڑوں گا، سب کو منع کر دیا، سب لوگ ہٹ جاؤ، سب ہٹ گئے۔ حضرت نے آ کر کے قافلے میں کہا کہ بھئی جس کے پاس جتنا زیور ہے، جتنے پیسے ہیں، سب نکال دو، میں سودا کر کے آیا ہوں، اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے سب دے دو۔ سب نے اتار کے دے دیا۔ حضرت مفتی مظفر صاحب نے وہ سارا ایک گٹھری میں جمع کیا، اس کو باندھا اور باندھ کے لے جا کے اس کے حوالے کر دیا، یہ لو ہمیں جانے دو، ٹھیک ہے چلے۔ جب وہ قافلہ تھوڑی دور آگے گیا تو کسی عورت نے دوسری عورت سے، تم لوگ بیوقوف ہو، تم نے سب اتار کے دے دیا۔ ارے ہم لوگ تو برقع پہنے ہیں، اندر کیا پہنے ہیں کون دیکھتا ہے، میں نے تو ایک آدھ اتار کے دیے، میرے جو بڑے بڑے زیور تھے وہ تو میں نے روک لیا۔ یہ بات مفتی مظفر صاحب کے کان میں پڑ گئی، سب تو گھر کی عورتیں تھیں، سخت ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر کے کہا تم نے مجھے جھوٹا بنا دیا، نکالو فوراً سارا زیور۔ جب ہم نے زبان دے دی تو اب یہ ہمارا نہیں رہا، اس کا ہو گیا، نکالو فوراً۔ اتروایا زیور، قافلے کو وہیں روکا، تم لوگ یہ رکو، اور وہ بوڑھے آدمی لاٹھی ٹیکے ہوئے واپس آئے۔ ڈاکو لوگ بیٹھ کر کے آپس میں کچھ چائے پانی کر رہے ہوں گے، دیکھا وہ بڑے میاں چلے آ رہے ہیں، تو ڈاکوؤں کا سردار سمجھا کہ شاید بڑے میاں اب آ کر کے خوشامد کریں گے، ہمارے گھر کی عورتیں بہت رو رہی ہیں، ہمیں معاف کر دو، ان کا مال واپس کر دو، ان کا زیور واپس کر دو۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار اٹھا، کیا ہوا بڑے میاں؟ کہنے لگے بھائی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی، ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم قافلے کا سارا زیور تمہارے حوالے کریں گے، ہمارے قافلے کی ایک عورت نے کچھ زیور چھپا لیا تھا، اگر میں نہ دیتا تو میں جھوٹا ہو جاتا، اس لیے میں یہ دینے کے لیے آیا ہوں، یہ بھی لے لو۔
تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا آپ کاندھلا کے مفتی مظفر تو نہیں ہیں؟ اسے لگا اتنا سچا انسان اور کون ہو سکتا ہے، اپنی زبان میں، اپنی دیہاتی زبان میں آپ کاندھلا والے مفتی مظفر تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی لوگ مفتی تو یوں ہی محبت میں کہہ دیتے ہیں، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ مجھے مفتی کہا جائے، ہاں مظفر میرا نام ہے، کاندھلا میں رہتا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان کا سارا مال واپس کرو، ان کو ستا کر کے ہم جی نہیں سکتے، ہم ان کو ستا کر جی نہیں سکتے، لیکن ایمان والا یا ایسا سچا ہوتا ہے۔ ہمارا کیسا ایمان ہے؟ صبح سے شام تک 10 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر بڑے خوش رہتے ہیں کہ صاحب ہم تو بہت اچھے آدمی ہیں، ہم تو بہت نیک آدمی ہیں، ہم نے اتنے حج کیے ہیں، اور ہم نے فلاں جگہ مسجد بنوائی ہے، ہم نے فلاں جگہ مدرسہ بنوایا ہے، اور ہم اتنی مدد کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مغفرت کے لیے سچا ہونا شرط ہے، اور صرف مرد کا نہیں، مردوں کا سچا ہونا بھی شرط ہے مردوں کی مغفرت کے لیے، اور عورتوں تمہارا بھی سچا ہونا شرط ہے تمہاری مغفرت کے لیے۔ والصادقین والصادقات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اور جب اللہ کی خاطر زندگی گزاریں گے، جب جھوٹ سے بچیں گے، جب ہر بات سچ بولیں گے، جب اپنے کو اللہ کے حوالے کریں گے، تو کچھ تکلیفیں بھی آئیں گی، کچھ پریشانیاں بھی آئیں گی۔ ایک چائے کا کپ ہم لوگ چیک کیے بغیر نہیں خریدتے۔ اگر پیکٹ لا کر دکاندار رکھ دے کہ صاحب اس میں 1 درجن کپ ہیں، تو کہتے ہیں کھولو، ایک ایک کپ اٹھا، خاص طور سے عورتیں ایک ایک پیس نکال کر اس کو چیک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کتنے کا ہوگا ایک کپ؟ ارے بہت مہنگا ہوگا تو 100 روپے کا ہوگا۔ 100 روپے کا ایک کپ چیک کیے بغیر نہیں ہم لیتے، اور اللہ اتنی بڑی جنت، ساری دنیا جس کی قیمت نہیں بن سکتی، پوری دنیا جس کی قیمت نہیں بن سکتی، اتنی بڑی جنت اللہ چیک کیے بغیر دے دیں گے۔ تو اللہ کا چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کچھ نعمتیں واپس لیتے ہیں، کچھ آزمائشیں ڈالتے ہیں، کچھ پریشانیاں ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں بندہ صرف خوشیوں میں ہی میرا کہنا مانتا ہے، اور بندی صرف خوشیوں میں ہی میرا کہنا مانتی ہے، یا تکلیف میں بھی میرا کہنا مانتے ہیں؟ اب اس تکلیف میں بھی اللہ کا کہنا ماننا اور اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا مغفرت کے لیے یہ بھی شرط ہے، دوسری تمام شرطوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ تمہارے اندر صبر ہو، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والصابرین والصابرات۔ اور دیکھو صرف ظاہر ہی ظاہر نہ ہو کہ بظاہر تم نماز پڑھ رہے ہو، بظاہر بڑی فرما برداری کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن دل کا حال بڑا عجیب ہے، دل اللہ کے آگے نہیں جھک رہا۔ اور اگر کسی کا دل اللہ کے آگے نہیں جھک رہا اور وہ بظاہر سب کچھ کر رہا ہے تو وہ تو منافق ہے۔ اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے نہیں مغفرت ہو جائے گی، اگر مغفرت چاہتے ہو تو پھر دل کا بھی اللہ کے آگے جھکنا ضروری ہے۔ والخاشعین والخاشعات، وہ مرد جن کے دل اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور وہ عورتیں جن کا دل اللہ کے آگے جھکا رہتا ہے۔ جب اللہ کا یقین بھی ہوگا اور جب اپنے کو اللہ کے حوالے بھی کیا، اور جب آخرت کا بھی یقین ہے اور سچ بھی بولتے ہیں اور دل بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، تو پھر آدمی اپنا مال بھی تو وہاں بھیجنا چاہے گا نا جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے۔ صدقہ کاہے کا نام ہے؟ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، ہر آدمی چاہتا ہے میں کچھ پیسے کہیں انویسٹ کر دوں، بڑھاپے میں میرے کام آئیں گے یا میرے بچوں کے کام آئیں گے، تو ہم کچھ پیسہ، کچھ سرمایہ کاری کرتے ہیں، کچھ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ آڑے وقت میں کام آ جائے، کسی مشکل وقت میں ہمارے کام آ جائے۔ صدقہ اصل میں آخرت کا انویسٹمنٹ ہے۔ جب کوئی نہیں ہوگا ہمارا ساتھ دینے والا، اس وقت وہ ہمارے کام آئے گا۔ جب عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جب موت آ جاتی ہے، تو انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتا۔ جو صدقہ دیا ہے وہ وہاں کام آئے گا۔
اور آدمی کو جہاں رہنا ہو پیسے وہیں جمع کرتا ہے. اگر ایک آدمی نوکری کرنے کے لیے باہر کسی ملک میں گیا تو پیسے کہاں جمع کرتا ہے؟ وہاں یا ہندوستان میں؟ وہ سوچتا ہے بھائی کلکتہ میں ایک اچھے سے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لوں اور وہاں سے پیسے بھیجا کروں، یہاں جمع کروں، تاکہ جب میں کلکتہ واپس جاؤں تو کوئی گھر خرید سکوں، کوئی پلاٹ خرید سکوں، کوئی مکان بنا سکوں، کوئی بزنس کر سکوں. تو جہاں اس کو رہنا ہے وہاں پیسے جمع کرتا ہے نا، جہاں نہیں رہنا وہاں نہیں جمع کرتا. صدقہ نام ہے اس کا کہ انسان کا یقین درست ہو جائے اور جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے وہاں پیسہ جمع کرے. ہم نے دنیا میں جو جمع کیا ہے اسے تو چھوڑ کر جانا ہے، اور جو ہم نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا ہے وہ تو ہمیشہ ہمارے کام آنے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر مغفرت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کا کچھ حصہ وہاں جمع کرے جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اور عجیب بات ہے، چونکہ دنیا کو بھی اللہ نے بنایا، آخرت کو بھی اللہ نے بنایا. ہم جب صدقہ کرتے ہیں تو صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے اس صدقے کی برکت دنیا میں بھی ملتی ہے. دنیا میں کاروبار میں برکت ہوتی ہے، دنیا میں گھر کے معاملات میں برکت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر کے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو، صدقے کے ذریعے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. اللہ سے تعلق رکھنے والوں کا مستقل یہ طریقہ ہوتا ہے، اللہ کی باتوں کا یقین رکھنے والوں کا مستقلیت. اگر کوئی بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاتے ہیں، صدقہ پہلے کرتے ہیں. مریض کو دوا بعد میں دوا بھی کھلانا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے. لیکن اصل کرنے والے تو اللہ پہلے صدقہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. ایک واقعہ سناؤں میں صدقے سے متعلق. ہمارے جو پڑوس کا ملک ہے، جو تقسیم سے پہلے یہی ایک ساتھ تھا لیکن بعد میں الگ ہو گیا، وہاں کا واقعہ ہے. ایک صاحب لاہور شہر میں رہتے تھے اور بڑے بزنس مین تھے، اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا. ایک بزرگ کے بعد جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بس 1 سال بہت ہے. میں آپ کے پاس دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے اچھا کر دے. تو ان بزرگ نے ذرا انٹرویو لیا، کون ہو، کہاں کے ہو؟ تو پتہ چلا فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، یہاں آئے، شہر میں چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، اللہ نے خوب برکت دی، آج بہت بڑا کاروبار ہو گیا. اب ڈر لگ رہا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا سال بھر میں مر جائیں گے. تو اب ڈر لگ رہا ہے یہ کوٹھی بھی چھوٹ جائے گی، یہ بنگلہ بھی چھوٹ جائے گا، یہ بینک بیلنس بھی رہ جائے گا. ارے ڈاکٹر کہیں یا نہ کہیں، مر کے تو جانا ہی ہے نا، مرنے میں شبہ ہے. اور 1 دن کا بھی بھروسہ نہیں ہے، 1 سال تو بہت ہو گیا. تو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے نا، تو جہاں جانا ہے وہاں کی فکر کریں. تو اب ڈر لگ رہا ہے تو حضرت دعا کر دیجئے. ان بزرگ نے پوچھا بھائی تم اپنے گاؤں کب سے نہیں گئے؟ تو کہنے لگے 20 سال سے نہیں گیا گاؤں. 20 جب سے آیا بس لوٹ کر کے نہیں گیا. تو گاؤں میں جو رشتہ دار ہیں ان کی خبر لی، کہنے لگے ہاں حضرت کبھی کبھی معلوم ہو جاتا ہے، کوئی آتا ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے. پتہ چلا گاؤں کے جو رشتہ دار ہیں وہ سب غریب لوگ ہیں بیچارے. ان بزرگ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، تم اپنے گاؤں چلے جاؤ. غالباً 15 دن یا 1 مہینہ کہا، اتنے دن کے لیے اپنے گاؤں چلے جاؤ، پیسے ساتھ لے کے جانا، اور وہاں جا کر اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کرو. سب سے پہلے سب کی دعوت کرو، سب کو کھانا کھلاؤ، اور دعوت کرنے کے بعد سب کی خیریت پوچھو، سب کی حالات پوچھو، معلوم کرو. اگر کسی کی بھینس مر گئی ہے اور بیچارے کے بعد دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ بھینس پالے ہوئے تھا، دودھ بیچتا تھا، اسے بھینس دلا دو. کسی کا بیل مر گیا ہے، کھیتی باڑی کے لیے انتظام نہیں، اسے بیل دلا دو. کسی کی چھت ٹوٹ گئی ہے، اس کی چھت بنوا دو. 10-20 لاکھ کا خرچہ بتا دیا. وہ بھی کہنا ماننے والا تھا، اس نے اپنی گاڑی نکالی، پیسے لیے، ساتھ میں پہنچ گیا گاؤں. سارے رشتہ داروں کو جمع کیا، سب کی اچھی دعوت کی، کھلایا.
اور اس کے بعد اس کی بچی کی شادی کرانا ہے، اس کے بچے کی فیس بھرنا ہے، اس کا گھر بنوانا ہے، اس کو بیچ دلانا، اس نے 10-20 لاکھ روپے خرچ کر دیے، اور اسے پتہ بھی تھا اتنا میرے پاس ہے، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا 1 سال کے بعد چلا جاؤں گا، تو بھائی کچھ نیکیاں ہی کر لوں. سب کی ضرورتیں پوری کی. واپس آیا، آ کر کے کہا کہ حضرت میں آپ کا حکم پورا کر کے آ گیا، اب دعا کر دیجئے. فرمایا پورا کر کے آ گئے، سارے حالات پوچھے، چیک اپ کرا کے رپورٹ لے کر کے آؤ. وہ بندہ چیک اپ کرانے کے لیے گیا، ڈاکٹروں نے کہا تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا دیکھو میں نے یہ علاج خود سے نہیں تجویز کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنا علاج کیا کرو. صدقے کے ذریعے آخرت تو بنتی ہی بنتی ہے، صدقے کے ذریعے دنیا بھی بنتی ہے، لیکن خوب یاد رکھو صرف صدقہ کرنا کافی نہیں ہے، باقی ساری شرطوں کا پورا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ یہ ساری شرطیں بھی ہم سے پورے کرا دے، ہم اپنے کو اللہ کے حوالے بھی کریں، ہمارے دل کا یقین بھی درست ہو، ہماری زندگی میں فرما برداری بھی ہو، ہم جھوٹ سے بچتے بھی ہوں، اور ہم تکلیفوں پر صبر بھی کرتے ہوں، ہمارا دل بھی اللہ کے آگے جھکا رہتا ہو، اور پھر ہم اپنا مال بھی اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہوں. ایک بہت بڑے حدیث کے عالم تھے حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، مدرسہ مدارِ العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے. اور حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا جانشین بنایا تھا. یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے وہ استاذ تھے، میرے بھی استاذ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ کہنے لگے حدیث میں آیا ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو. بیماری ہوتی ہے بڑی صدقہ کرتے ہیں چھوٹا سا، ایسا تھوڑی علاج ہوتا ہے، جتنا بڑا مسئلہ ہے اتنا صدقہ کرو. اور پھر فرمانے لگے میرے پاس ایک صاحب آئے گجرات سے، انہوں نے کہا حضرت مجھے کینسر ہو گیا ہے، میں کتنا صدقہ کروں؟ میں نے کہا جاؤ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرو. وہ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ صدقہ کیا، اللہ نے ان کو اچھا کر دیا. تو میں اب کینسر ہو گیا خدا نہ خواستہ، جس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور تم صدقہ کر رہے ہو 150. ایسا تھوڑی، اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے حساب سے. پھر یہ بھی تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کس کی کیا حیثیت ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے. اور پھر دیکھے صدقے سے مال ختم نہیں ہوتا، صدقے سے تو اللہ اور بڑھا کر کے دیتے ہیں، دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے اور آخرت میں جو ملے گا اس کے کیا کہنے. اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان والے گھرانوں میں پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا، گھر کا ہر فرد صدقہ کرتا تھا. اللہ کرے دوبارہ یہ طریقہ زندہ ہو جائے، بچوں کی طرف سے بھی صدقہ کیا جاتا ہے. بہت آسان طریقہ ہے، آپ گھر میں ایک بکس رکھ لیجئے اور طے کر لیجئے، اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، عورتیں بھی طے کر لیں، ہم سب کی طرف سے اتنا اس میں ڈالنا ہے. جو کم ڈال سکتا ہے 5-5 روپے ڈالیں، 10-10 روپے ڈالیں، اور اگر اللہ نے زیادہ نوازا ہے 500-500 روپے ڈالیں. جائے گا کہاں؟ اپنے ہی پاس تو جمع رہے گا. جیسے اپنا مال اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں بینک میں، تو آدمی کوشش کرتا ہے میں زیادہ سے زیادہ جمع کروں، وقت پہ کام آئے گا. ہم اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد یا کوئی عورت صدقہ کرتے ہیں تو فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے، جو ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے، وہ پیسہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ بیٹھ کر کے سکوں کو دھو رہی تھی. اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، سکوں کو دھو رہی تھی. حضور تشریف لائے، فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ سکے دھو رہی؟ کہنے لگے حضور دھو رہی ہوں تاکہ پاک صاف ہو جائیں. آپ ہی نے تو بتلایا تھا کہ جب صدقہ کیا جائے تو پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے ہاتھ میں جائے اس میں کوئی گندگی لگی رہے. کیا یقین دیا تھا اللہ نے ان کو، دھو کر کے صدقہ کر رہے کہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو صاف ستھرا جائے. اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اور دیکھیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان اس کی محبت میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، بھوک اڑ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. اللہ سے بڑا مہربان کون ہے؟ سب کچھ تو ہمیں اللہ نے دیا ہے نا. ہمیں ماں باپ سے محبت ہے، ہونی چاہیے ماں باپ سے محبت، لیکن ہم کو ماں باپ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. دیکھو حضرت آدم کی نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ،
نہیں دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے باپ باپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں ہے، نہیں دیا اللہ نے ان کو باپ۔ تو ہمیں محبت کرنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، وہ بھی تو اللہ نے دیے نا۔ ہم کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہونی بھی چاہیے، ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اتنی پیاری اولاد ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ کتنے بیچارے اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے بھائی بہن عطا فرمائے، کتنے بیچارے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے اکلوتے ہیں، نہ ان کی کوئی بھائی، نہ ان کا کوئی بھائی، نہ ان کی کوئی بہن۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنے والے بھائی بہن عطا فرمائے تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ تو سب کچھ دینے والے اللہ ہیں، زندگی بھی ہمیں اللہ نے دی، ساری نعمتیں بھی ہمیں اللہ نے دیا، تو ہمیں اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر ہماری محبت میں ذرا بھوکے بھی تو رہو، ہماری محبت میں تو ذرا پیاسے بھی تو رہو، ہماری محبت کا اظہار کرو۔ اللہ کی محبت میں بھوکے پیاسے رہنا، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح اللہ کی محبت کا اظہار کریں، اور اگر روزہ بھی ہے اور نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ روزے میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت میں کہاں ہوا؟ یہ تو رسم کا روزہ ہوا۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کی عبادت نصیب فرمائے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ضرورتیں پیدا کی ہیں، بھوک ہماری ضرورت ہے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا ہماری ضرورت ہے، پیاس لگے تو پانی ہماری ضرورت ہے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے لباس ہماری ضرورت ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور تقاضا ہمیں دیا ہے، مردوں کو بھی دیا ہے، عورتوں کو بھی دیا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پاکیزہ رشتہ عطا فرمایا ہے۔ اس تقاضے کے غلط استعمال کا نام زنا ہے، اس تقاضے کے صحیح پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور آج کل سب سے زیادہ گناہ اسی لائن کا ہو رہا ہے۔ ذرا تنہائی میں گئے، بچے ہوں یا بچیاں، اور موبائل ہاتھ میں ہے اور گناہ شروع۔ زنا تو آخری مرحلے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یوں نہیں فرمایا وَلَا تَزْنُوا، زنا مت کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب زنا کے قریب بھی مت جاؤ، نہ جاؤ؟ نامحرم کو دیکھو بھی نہیں، نامحرم کو چھوؤ بھی نہیں، نامحرم سے بات بھی مت کرو، نامحرم کے بارے میں سوچو بھی نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، راستہ چلتے کسی کو دیکھ رہے ہیں یا موبائل پر دیکھ رہے ہیں، سب نامحرم کو دیکھنا ہے نا۔ گندے مناظر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد غلط حرکتیں کر رہے ہیں، یہ سب زنا سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے منع کیا۔ تو اللہ نے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت میں گناہ کے خیالات سے بچنا بھی شامل ہے، گناہ کے اسباب اور اس کے مواقع اور اس کے دواعی سے بچنا بھی شامل ہے۔ ایسی جگہ بھی نہیں جاتے جہاں جانے سے گناہ کا خیال آتا ہے، ایسا کوئی کام بھی نہیں کرتے جس سے گناہ کا خیال آتا ہے۔ اس زمانے میں بہت بری رسم ہو گئی ہے منگنی کی، اور منگنی ہو جانے کے بعد یوں سمجھا جاتا ہے اب تو پوری آزادی ہے، کم از کم اگر ملاقات نہ ہو تو فون پر بات چیت تو ہوتی ہے، اور منگنی نکاح نہیں ہے، اس لیے منگنی ہو جانے کے بعد بھی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہوتے ہیں، اور ان کی وہ گفتگو زنا ہوتی ہے، زنا ہوتی ہے، زنا۔ اور جس رشتے کی ابتدا گناہ سے ہو، جس رشتے کی ابتدا زنا سے ہو، اس رشتے کا انجام کیا ہوگا؟ یہ گھروں کے جھگڑے یا آپس کے اختلافات، اور پھر کہتے ہیں آسیب مسلط ہو گیا، شیطان مسلط ہو گیا۔ ارے شیطان کو تو تم نے دعوت دے کر بلایا ہے۔ طے کرو آج سے یہ غلطی نہیں کریں گے، یہ منگنی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس دن کرنا ہے نکاح کو، ہاں رشتہ طے کرو، لیکن دونوں الگ الگ، ایک دوسرے کے ساتھ نمبرات کی شیئرنگ نہیں۔
ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں، جب تک نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک بات چیت کرنا حرام ہے، اور اگر یہ اطمینان نہیں ہے کہ بات چیت سے بچ سکیں گے تو نکاح کرو، نکاح کر دو چاہے رخصتی میں کچھ تاخیر ہو جائے، اس لیے کہ نکاح کے بعد رشتہ ہو گیا، اب بات چیت کرنا حلال ہے، اب ایک دوسرے سے ویڈیو کالنگ کرو تب بھی حلال ہے، کہیں ملاقات بھی ہو جائے تب بھی حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ فکر اسے ہوگی نا جسے آخرت کی فکر ہو۔ ہم لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آخرت کا یقین ہی دل سے نکل گیا ہے، اس لیے سارا کام منمانی کے طور پر کرتے ہیں، بس یہ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کر کے سارے گناہ کر رہے ہیں، دوسرا غیر مسلم بن کر کے گناہ کر رہے ہیں، گناہ یہ بھی کر رہے ہیں، گناہ وہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے، وہ بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے، تو انجام کیا ہوگا؟ جب زندگیاں دونوں کی ایک جیسی ہوں گی تو اس کا خطرہ ہے کہ انجام بھی دونوں کا ایک جیسا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اتنی صفات آ گئی، اتنی شرطیں ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اخیر میں اللہ نے بڑا احسان فرمایا، ایک ایسا نسخہ عطا فرما دیا جس کے ذریعے ان ساری شرطوں کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یوں فرمایا دیکھو اپنے دل کا علاج کر لو، دل کو غفلت سے بچا لو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو، کہنا ماننا آسان ہو جائے گا، سچ بولنا آسان ہو جائے گا، اپنی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا، اور دل بھی اللہ کے آگے جھکا رہے گا، اور اپنے کو اللہ کے حوالے کرنا بھی آسان ہو جائے گا، سب کچھ آسان ہو جائے گا اگر تمہارے دل سے غفلت نکل گئی اور ہر وقت تمہارے دل میں اللہ کی یاد آ گئی۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور وہ مرد جو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف ذکر کا حکم نہیں دیا، کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، صرف ذکر کا حکم نہیں دیا، کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور کثرت سے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ کثرت سے ذکر کرنے کا مطلب ہے ہر پل دل میں اللہ کی یاد رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سمجھدار اور عقل مند وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور وہ عورتیں جو کھڑے ہوں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ چوتھی کوئی حالت تو نہیں ہوتی نا، تین ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آئے تھے تو چل کر آئے تھے، کھڑے ہو کر آئے تھے، ابھی آپ لوگ رات میں نماز سے فارغ ہو کر کے، کھانے سے فارغ ہو کر کے اپنے اپنے بیڈ پر جائیں گے، اپنے بیڈ روم میں جائیں گے، آرام کریں گے تو لیٹے ہوں گے، سر کے بل تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذکر یہ مطلوب ہے، تم کھڑے ہو تو تمہارے دل میں اللہ کی یاد ہو، تم بیٹھے ہو تو تمہارے دل میں اللہ کی یاد ہو، تم لیٹے ہو تو تمہارے دل میں اللہ کی یاد ہو۔ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے، وہاں تو ذرا چوکے اور گئے، اور جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں تو نیزوں سے اور تلواروں سے جنگ ہوتی تھی، ایک دوسرے پر آمنے سامنے سے حملہ ہوتا تھا۔ آج کی طرح تو ہوتا نہیں تھا کہیں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے فائرنگ کر رہے ہیں، یا اوپر سے آئے اور بم گرا کر کے چلے گئے، آمنے سامنے کا مقابلہ ہوتا تھا، ذرا چوکے اور گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی فرمایا کہ جب تمہارا دشمن سے ملاقات ہو، دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، فَاثْبُتُوا، جم کر کے مقابلہ کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس وقت بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اس وقت بھی تمہارے دل میں غفلت نہ آنے پائے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو۔ جب وہاں بھی اللہ کی یاد ضروری ہے تو پھر ہمارے گھر میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ ہم غفلت کا کوئی وقت گزاریں؟ ہمارے آفس میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ ہمارے بیڈ روم میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ کسی وقت کو غفلت کے ساتھ گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذکر کی یہ محنت کر کے دیکھیں، باقی ساری شرطوں کا پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ذکر کی یہ محنت نہیں ہوئی تو باقی شرطیں نہیں پوری ہو پاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں بتلایا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ کہ اتنی شرطیں کیسے پوری کریں گے، اس کو کرو، وہ سب پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس پر دار و مدار ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور وہ مرد جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کثرت کا مطلب ذہن میں رکھیے گا، کثرت سے یاد کرنے کا مطلب ہر پل یاد کرنا،
ہر وقت یاد کرنا. القرآن یفسر بعضہ بعضا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہے. دوسرے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتلا دیا ہر پل اللہ کو یاد کرو, ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرنے پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انتظار میں بیٹھا رہتا ہے جس پل دل کو, انسان کے دل کو, مرد یا عورت کے دل کو غافل پاتا ہے وہ اپنا وسوسے کا انجیکشن لگا دیتا ہے, اور جب تک دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے اس وقت تک اس کی ہمت نہیں ہوتی قریب آنے کی. تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے مغفرت بنائی ہے اور اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا بدلہ بنایا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تو بنایا تمہارے لیے. دیکھیں آدمی پیسے بچا بچا کے رکھتا ہے, کاہے کے لیے رکھتا ہے؟ بچوں کے کام آئے گا. اللہ نے ساری نعمتیں بنائی دنیا کی اور آخرت کی. اللہ کے کوئی بچے ہیں؟ متخذ اللہ من ولد, اللہ کی کوئی اولاد نہیں, کوئی بیوی نہیں ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا, نہ اللہ کی کوئی بیوی نہ اللہ کے کوئی بچے, نہ اللہ کو خود کھانا ہے, نہ اللہ کا کوئی خاندان ہے, نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے, نہ اللہ کے کوئی بچے ہیں. ساری نعمتیں اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ اللہ کہتے ہیں بندوں اور بندیوں ہم نے ساری نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں, تم ہمارا کہنا تو مانو. اور دنیا چونکہ ہماری نظر میں بہت حقیر ہے اس لیے دنیا میں تو ہم نعمتیں سب کو دیتے ہیں, مومن کو بھی دیتے ہیں, کافر کو بھی دیتے ہیں. یہ امتحان گاہ ہے. جیسے امتحان حال میں جس کو ایک بھی سوال نہیں آ رہا, ایک بھی سوال کا جواب نہیں آ رہا, پنکھے اس کے لیے بھی چل رہے ہوتے ہیں. پانی مانگے تو اس کو بھی پانی مل جاتا ہے, چائے مانگے تو اس کو بھی چائے مل جاتی ہے, پینسل ٹوٹ گئی مانگے تو اس کو پینسل بھی مل جاتی ہے, کاغذ ختم ہو گیا مانگے تو اس کو کاغذ بھی مل جاتا ہے. حساب تو بعد میں ہوگا کون پاس ہوا کون فیل ہوا. امتحان حال میں سب کچھ مل جاتا ہے, لیکن بعد میں وہ سب کچھ زندگی بھر اس کو ملتا ہے جو پاس ہوا, جو فیل ہوا اسے بھگا دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ کہتے ہیں دنیا دار الامتحان ہے, اس لیے یہاں ہم سب کو ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں. آخرت میں صرف اسی کو دیں گے جو پاس ہوگا, جو فیل ہوگا اس کو کچھ نہیں دیں گے. تو سب کچھ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے. ہم ذرا ڈھنگ کے تو ہو جائیں. اللہ کی کسی کام کا نہیں ہے کہ اللہ بچا کر کے رکھیں. ہم اپنے پیسے بچا کر کے رکھتے ہیں, ہم اپنا سامان بچا کے رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے, ہمیں اپنی نسلوں کی فکر ہوتی ہے. اللہ کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے, ہم ہی ہیں سب کچھ. سب بندوں کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اتنا کام کر لو. اور پھر عجیب بات ہے, اللہ کہتے ہیں ہاں ہمیں معلوم ہے شیطان تمہارا دشمن ہے, تم کرنا چاہو گے تو شیطان رکاوٹ بنے گا. تم کرنے کا ارادہ کرو, شیطان سے تم کو میں بچاؤں گا, اللہ وعدہ کرتے ہیں. تم کرنے کا پکا ارادہ کرو, تم کو شیطان سے میں بچاؤں گا. لیکن اگر تم کرنے کا ارادہ نہیں کرو گے میں اپنی حفاظت اٹھا لوں گا, پھر شیطان تمہیں قدم قدم پر گرائے گا, قدم قدم پر لنگڑی لگائے گا اور پھسلائے گا اور تم کو گرائے گا. لیکن اگر تم نے پکا ارادہ کر لیا میں تم کو شیطان سے بچاؤں گا, اور اگر کسی وقت میں نے تم کو آزمانے کے لیے چھوڑ دیا اور شیطان کو موقع دے دیا اور اس نے تم کو گرا دیا اور پھر تم نے جلدی سے اٹھ کر کے توبہ کر لیا, تو تمہارے اس گناہ کی سزا تم کو نہیں دوں گا, شیطان کو دوں گا. کہ میرا بندہ تو بچنا چاہتا تھا, میری بندی تو بچنا چاہتی تھی, دیکھو اس سے گناہ ہوا, اس نے فوراً توبہ کر لیا, ایک کمبخت شیطان ہے, اس نے میرے بندے سے گناہ کرایا, یہ سزا بھی شیطان کو دو. اتنے مہربان ہیں ہمارے اللہ. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچی توبہ کرنا چاہیے نا. آج ہم نیت کر لیں انشاءاللہ, آج تو ہمیں سچی پکی توبہ کرنی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شرطیں پوری کرو, اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. جو لوگ یہ شرطیں پوری کر لیں گے اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار رکھی ہے, اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا بدلہ تیار رکھا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات صاف صاف بیان کر رہے ہیں, سنو, تم سے کوئی درخواست نہیں کی جا رہی. اگلا جملہ بہت سخت ہے. تم سے ہم کوئی درخواست نہیں کر رہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. اللہ تم سے بھیک نہیں مانگ رہے. تم نے کلمہ پڑھا ہے, تم مسلمان ہو, تمہارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے, تمہیں صرف کہنا ماننا ہے. تم ہوتے کون ہو نافرمانی کرنے والے؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کوئی مرد ایمان والا یا کوئی عورت ایمان والی, اس کے لیے یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے.
جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، صرف کہنا ماننا ہے تمہیں۔ آج ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہیں اللہ ہم نے بھی بند کر دیا دروازہ، آپ کا جو فیصلہ ہوگا، آپ کے رسول کا جو فیصلہ ہوگا، ہمارے لیے زندگی میں دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے اللہ، ہم آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کے رسول کا کہنا مانیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بھٹک جائے گا۔ بھٹکنا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو ہاوڑا جانا ہے اور آپ ہاوڑا ہی جا رہے ہیں، اس کو بھٹکنا کہتے ہیں؟ لیکن ایک آدمی کو پٹنہ جانا تھا، وہ ہاوڑا چلا گیا تو آپ نہیں بھٹکے اس لیے کہ آپ کو ہاوڑا ہی جانا تھا، وہ بھٹکا اس لیے کہ اس کو ہاوڑا نہیں جانا تھا۔ بھٹکنا اس کو کہتے ہیں جہاں نہیں جانا تھا وہاں پہنچ گئے۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے نا۔ اگر ہم اپنی غلطی سے جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں جانے کے بجائے جہنم کے راستے پر چل پڑے، اس کا نام ہے بھٹکنا، اس کا نام ہے گمراہ ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خوب یاد رکھو۔ پھر قرآن اپنے پرانے انداز پر آ گیا، اب صرف تذکرہ، وہ لفظ وہ آ رہا ہے جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں تک دونوں جگہ مردوں کا اور عورتوں کا ایک ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے۔ آخر میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی نافرمانی کرے گا، مرد کرے یا عورت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ یقینی طور پر بھٹک گیا، اس کے بھٹکنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا میں وہ جتنا نیک نام ہو۔ اللہ اپنی نافرمانی سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اب تک زندہ رکھا ہے، ابھی گاڑی چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کر لیں۔ آج ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور پکا ارادہ کر لیں انشاءاللہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ مغفرت کی جتنی شرطیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ہم ان ساری شرطوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے یہ ساری شرطیں پوری کر لیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ہم ان شرطوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور روز اللہ سے بھیک مانگیں گے، اللہ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم کر رہے ہیں، جو کمی ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے، آپ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے جب موت کا وقت آئے گا اللہ ایمان کی موت عطا فرمائیں گے، اور جب حساب ہوگا تو اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ دعا کرنی ہے یا توبہ کے کلمات بھی پڑھانے ہیں؟ جو لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیں، مرد بھی اور خواتین بھی، ورنہ کم از کم توبہ کی نیت سے تو سبھی لوگ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے، ان کو غور سے سنیں اور پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ صبح اور شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی، یہ تو ہے لازمی، ساتھ میں تیسرے کلمے کا بھی اضافہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ جو حضرات پہلے سے 3 تسبیحات پڑھنے کے عادی ہیں، ان کے معمولات میں شامل ہیں، ان کے لیے وہی 3 تسبیحات کافی ہیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ جتنا آسانی سے ہو سکے لیکن پابندی سے تلاوت کریں۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھیں، اگر قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا بچپن میں نہیں سیکھ سکے تھے تو اب سیکھنے کی کوشش کریں،
کسی سے وقت لیں، کوئی آن لائن کلاس ہو اس میں شریک ہو جائیں، یا کسی امام صاحب سے، کسی عالم صاحب سے تھوڑا سا وقت لے کر خوشامد کر کے ان کی کچھ خدمت کر کے اور پھر ان سے فائدہ اٹھائیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کا حق ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، صحیح پڑھے، چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھے لیکن صحیح پڑھے۔ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں تاکہ کثرت ذکر ہو سکے، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور دل میں اللہ کی یاد جمانے کے لیے روزانہ 15-20 منٹ صبح اور 15-20 منٹ شام، کم از کم 15-20 منٹ، پھر اللہ اور توفیق دے تو آپ گھنٹوں کریں گے انشاءاللہ، مراقبہ کر لیا کریں۔ مراقبہ نام ہے دل سے اللہ کو یاد کرنے کا، چونکہ یاد کی جگہ اصل دل ہے، تو دل کے اندر اللہ کی یاد جم جائے، دل میں اللہ کی یاد بیٹھ جائے، ہمارا دل جاری ہو جائے، ہمارا دل ذاکر ہو جائے، اس کے لیے یہ مراقبہ ضروری ہے کہ 15-20 منٹ اس طرح آنکھ بند کر کے سر جھکا کے پورا دھیان دل پر جما کر بیٹھیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا، بس یہ نیت کرنا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ مرد بھی اسی طرح کریں، عورتیں بھی اسی طرح کریں، اور مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے حالات کی اپنے شیخ کو اطلاع کریں۔ اگر کوئی واٹس ایپ نہیں استعمال کرتا، چھوٹا فون استعمال کرتا ہے، تو اسے اجازت ہے آپ SMS کر دیں، SMS میں حالات لکھ دیں۔ اردو لکھیں تو بہت اچھی بات ہے، چونکہ اردو ہماری دینی زبان ہے، اس کو باقی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے میں سب کو تاکید کرتا ہوں اردو میں لکھیں۔ نہیں آتا پھر بھی کوشش کریں لیکن اردو میں لکھیں۔ اگر پھر بھی بہت دشوار ہے اردو میں لکھنا تو پھر رومن اردو میں لکھیں، یعنی انگریزی حروف میں اردو لکھیں، لیکن صاف صاف اسپیس دے کر لکھیں تاکہ پڑھنا آسان ہو، سمجھ میں آئے، اور کیپٹل لیٹر میں نہ لکھیں، اسمال لیٹر میں لکھیں، اس کو پڑھنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ کیپٹل لیٹر میں تو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیخ کر کے بات کر رہا ہو، اور وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ان کو پڑھنا بھی آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ اتنے کام کریں گے نا انشاءاللہ، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسے برکت لاتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق، ہمارے سیمپل اور ہمارا نمونہ اور ہمارے آئیڈیل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ سنت سے زیادہ خوبصورت کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت طریقہ عطا فرمایا ہے تو ہم بدصورتوں کی نقل کیوں کریں؟ سب سے خوبصورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر کام کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مردوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، عورتوں کے لیے ازواج مطہرات کا، حضور کی بیٹیوں کا، حضرت فاطمہ کا، حضرت زینب کا، حضرت ام کلثوم کا، اور دیگر ازواج مطہرات کا طریقہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کو سنت سے آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ سوچیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا فرمانے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں. اللہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ آپ نے معاف کر دیا تو کام بنے گا، آپ نے معاف نہیں فرمایا تو اللہ بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ بہت کمزور ہیں، بہت امیدوں کے ساتھ حاضر ہیں. اللہ آپ کا کلام سنا ہے، اللہ اپنے کلام پاک کی برکت سے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں. اللہ آپ کی رحمت، اللہ آپ کی رحمت کے صدقے کے ہم امیدوار ہیں. اللہ اپنی رحمت کا صدقہ دے دیجیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں. اللہ مجمع میں بھی گناہ کیے ہیں، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے ہیں، چھوٹے گناہ بھی کیے ہیں، بڑے گناہ بھی کیے ہیں. اللہ ہم کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ ہمارا سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اپنے تمام جرائم کا اعتراف کرتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اللہ آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ آپ ہی نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ موت و زندگی کے آپ مالک ہیں. اللہ آپ ہی کے پاس واپس آنا ہے. اللہ آپ سے بچ کر ہم کہیں اور جا بھی نہیں سکتے. پیارے اللہ آج تو معاف فرما دیجئے. اللہ آج تو معاف کر دیجئے. اللہ سب کو معاف کر دیجئے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی. اللہ بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی. اللہ سب کو معاف فرما دیجئے. اللہ سب کو معاف کر دیجئے. اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرما دیجئے. اللہ ہماری بقیہ زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجئے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنا دیجئے. اللہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہماری زندگی کے کئے دن باقی رہ گئے ہیں، کئے راتیں باقی رہ گئی ہیں. اللہ موت کا تو وقت آپ نے مقرر کیا ہوا ہے. اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرمائیے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ بری زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے. اور اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت عطا فرمائیے. اللہ ہمیں کشادہ قبریں عطا فرمائیے، روشن قبریں عطا فرمائیے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے، منور کر دیجئے. اللہ ہمارے پورے وجود کو منور کر دیجئے. اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائیے، ہمارے ذریعے دوسروں کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے. اللہ ہمارے گھروں کو عبادت کا مرکز بنا دیجئے، دین کا مرکز بنا دیجئے، دعوت کا مرکز بنا دیجئے. اللہ ہمیں پوری انسانیت کی ہدایت کی فکر عطا فرما دیجئے. اللہ مغفرت کی جو شرطیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں، اللہ سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ہماری زندگی میں پوری نہیں پائی جاتی ہے. اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں مغفرت سے محروم نہ فرمائیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے. ہم ان شرطوں کو پورا کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں. اور اللہ جو کمی کوتاہی رہ جائے اسے آپ معاف فرما دیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ سنتوں کا اتباع نصیب فرمائیے. اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے. نفس اور شیطان کے پیچھے چلنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے نفس کو پاک و صاف کر دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے. اللہ اپنے غیر کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے. اور اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو مقروض ہیں اللہ ان کا قرض ادا کرا دیجئے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے. اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنائیے، اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے. اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے ان کا اپنا ذاتی گھر عطا فرمائیے. اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اللہ بچوں اور بچیوں کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے. اور مناسب وقت پر ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے. ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے. اور اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان کی زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیجئے. گھروں کے اختلافات دور فرما دیجئے. اللہ گھروں کو نافرمانیوں سے خالی کر دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی گناہوں کے خیالات سے خالی کر دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے محفوظ فرما دیجئے. ہمارے گھروں کو نافرمانی سے خالی کر دیجئے. اللہ ہمارے گھروں کو عبادت سے آباد کر دیجئے. اللہ ہمارے گھروں کو عبادت سے آباد کر دیجئے. اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو ہماری پہچان بنا دیجئے اللہ، ہمیں سنتوں کا ایسا عاشق اور خوگر بنا دیجئے، دور سے دیکھ کر دیکھنے والا پہچان لے یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، یہ مرد محمد رسول اللہ کا غلام ہے، یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، یہ حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے، یہ ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے والی ہے۔ اللہ عورتوں کی بھی کامل اصلاح فرما دیجئے، مردوں کی بھی کامل اصلاح فرما دیجئے، اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو جہنم سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، اللہ سب کو گمراہی سے بچا دیجئے، اور اللہ ہمارے ذریعے دوسروں کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے، اللہ ہر کچے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دیجئے اور ہم کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ایک درخواست ہے آپ سے، اور اللہ آپ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ اللہ ہمیں اس وقت تک دنیا سے واپس نہ بلائیے گا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو۔ اللہ جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، جب تک آپ ہمیں معاف نہ کر دیں، اور جب تک ہماری مغفرت کا فیصلہ نہ فرما دیں، اللہ اس وقت تک ہمیں دنیا سے واپس نہ بلائیے گا۔ اللہ اس کے بغیر اگر ہم دنیا سے واپس چلے گئے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے، اور اللہ ہمارے جہنم میں جانے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت فرما دی تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا دیجئے، اللہ ہم سب کو جنتی بنا دیجئے، اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔